بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ کھانا گرم کرتے ہوئے اس کی نظریں بار بار کچن کی کھڑکی سے ابو کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کس سوچ میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی تفکر کی لکیروں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جلدی سے کھانا ٹرے میں نکالا اور بڑی عجلت کے ساتھ کچن سے نکل آئی۔ پھر ٹرے ابو کے سامنے رکھ کر خود بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ ہاں؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سانس کھینچ کر کہنے لگے، سوچ رہا تھا بہت دنوں سے اسما بہن کا فون نہیں آیا۔ اللہ خیر کرے، سب خیریت ہو۔ خیریت ہی ہوگی بابا، آپ یوں پریشان نہ ہو جایا کریں، چلیں کھانا کھائیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر ان کی توجہ کھانے کی طرف دلائی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہارے پاس بھی فون نہیں آیا کیا؟ نہیں ابو، مصروف ہوں گی اسما خالہ۔ ویسے بہت زیادہ دن تو نہیں ہوئے، میرا مطلب ہے پچھلے ہفتے ہی تو اسما خالہ کا فون آیا تھا، آپ کو یاد نہیں کیا؟ اس نے کہا تو ابو سوچتے ہوئے بولے، اچھا پچھلے ہفتے آیا تھا کیا؟ اور اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ انہیں فون کر لیں۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا، سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ اگر اسما بہن کا فون نہیں آیا تو میں اسے فون کر لوں۔ ابو محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، حالانکہ ابھی آپ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے۔ وہ شرارت سے بولی، بوڑھا تو بیٹا میں اسی دن ہو گیا تھا جب تمہاری ماں کو قبر میں اتارا تھا۔ بس ابو پلیز، اب آپ آہیں نہ بھرنا شروع کر دیجیے گا، میرا اس وقت رونے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے فوراً ٹوک کر کہا تو بابا اسے دیکھنے لگے۔ سوری بابا، مجھے امی بالکل بھی یاد نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ آپ ہیں اور میں بس آپ کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا چائے ملے گی کہ نہیں؟ ابو نے اس کا دھیان ہٹانے میں دیر نہیں کی۔ کیوں نہیں ملے گی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، آپ کھانا ختم کریں۔ بس کھا لیا بیٹا، برتن اٹھا لو۔ بابا رومال سے ہاتھ صاف کرنے لگے تو وہ ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی اور 5 منٹ میں چائے بنا کر بابا کے پاس لے آئی۔ بابا موبائل فون کان سے لگائے اسما خالہ سے بات کر رہے تھے۔ بس اسما بہن، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا، ابھی تمہارے ہاں دن ہے کہ رات؟ اچھا، سائم کیسا ہے؟ وہ سائم کا سن کر غیر محسوس طریقے سے ابو کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں اسما خالہ کیا بتا رہی تھیں۔ بابا نے خوش ہو کر مبارکباد دی اور پھر کہنے لگے، ہاں رملا کا بھی یہی سال ہے، BA کر لے گی۔ بس اسما بہن، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اسے رخصت کر دوں۔ اچھی بات ہے، بچوں کو دعائیں دینا۔ اللہ حافظ۔ بابا نے موبائل رکھ کر اپنے سامنے رکھی چائے کو دیکھا، پھر اس کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے پکارا، رملا؟ جی بابا۔ وہ قدرے رک کر عقب سے سامنے آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اسما بہن کے ہاں سب ٹھیک ہے۔ بابا نے بس اس قدر بتایا تو وہ جو سائم کے بارے میں سننا چاہتی تھی مایوس ہو کر بولی، چلے آپ کو اطمینان ہو گیا، اب آپ چائے پی کر آرام کریں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جاؤں گی بابا، صبح کے لیے آٹا گوندھ کر رکھوں گی پھر سوؤں گی، وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ جلدی آٹا گوندھ کر رکھا، پھر کمرے میں جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، اور کوئی کام تو نہیں ہے بابا؟ بس بیٹا سو جاؤ، آپ کیوں نہیں سو رہے؟ سو جاؤں گا میری ماں، سو جاؤں گا، بابا نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے کمرے میں آ گئی اور لیٹتے ہی تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکال کر چیک کرنے لگی کہ شاید سائم نے کوئی ٹیکسٹ بھیجا ہو۔ حالانکہ سائم کبھی کبھار ہی اسے کوئی میسج کرتا تھا، پھر بھی وہ روزانہ سب سے پہلے یہ چیک کرتی تھی۔ ابھی بھی مایوس ہو کر اس نے سیل فون آف کر دیا، لیکن اسے سوچنے سے باز نہیں رہ سکی، یوں بھی اس کی زندگی میں اور تھا ہی کون؟
2 سال پہلے تک تو وہ صرف ابو ہی تھے۔ جب اسما خالہ سائم کے ساتھ امریکہ سے آئی تھیں، اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ اسما خالہ کچھ دن ان کے ہاں رہیں، پھر جاتے جاتے انہوں نے ابو سے سائم کے لیے مانگ لیا تھا۔ بابا کو اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے بابا سے سائم کے لیے مانگ لیا تھا۔ بابا کو اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا، بس بیٹی کے اتنی دور جانے کے خیال سے پسو پیش کر رہے تھے، جس پر اسما خالہ نے کہا کہ اب دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اور انہوں نے بابا کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ پھر یہ طے پایا تھا کہ جب وہ BA کر لے گی تب اسما خالہ اسے بیاہ کر لے جائیں گی۔ یوں کم عمری میں ہی اس کی سوچوں کو کنارہ مل گیا تھا۔ سائم اسے اچھا لگا تھا، نہ سنجیدہ نہ زیادہ شوخ۔ اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہناتے ہوئے بس ایک سرگوشی اس کی سماعت میں محفوظ کر گیا تھا، اب تم صرف میری ہو۔ اور وہ اب تک اپنی سماعت میں اس سرگوشی کی دستک سنتی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے، اسما خالہ پھر نہیں آئی، لیکن فون پر مستقل رابطے میں تھیں۔ بابا سے وہ پوچھتی رہتی اور کہتی کہ بس وہ اس کے BA کرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ بابا بھی اب مطمئن تھے، جبکہ وہ کبھی خوش ہوتی اور کبھی اداس اور پریشان بھی۔ پریشان اس خیال سے ہوتی کہ اس کے بابا اکیلے رہ جائیں گے اور وہ جلدی ان کے پاس آ بھی نہیں سکے گی۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح وہ معمول کے مطابق اذان کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کی، پھر کچن کا رخ کیا۔ پہلے چائے بنا کر بابا کو دی، اس کے بعد ناشتہ کر کے کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ بابا کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی، پھر ان کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ پڑوس کی عبیرہ کو بھی آواز دے لیتی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیتی۔ عبیرہ اور وہ بچپن کی ساتھی تھی، اسکول اور پھر کالج بھی ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ اکیلی تھی، اس لیے کبھی عبیرہ کو اپنے پاس بلا لیتی اور کبھی خود اس کے ہاں چلی جاتی۔ دونوں کے گھروں کی ایک دیوار تھی۔ عبیرہ کے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عبیرہ کی طرح وہ بھی اس کی بڑی بہن کو عقیلہ آپا اور بڑے بھائی کو بڑے بھیا کہتی تھی۔ عقیلہ آپا کی منگنی ہو چکی تھی اور عید کے بعد شادی طے پائی تھی، تو ان دونوں کے پاس اب بس یہی موضوع ہوتا تھا۔ دونوں خاصی پرجوش تھیں، گو کہ ابھی عید آنے میں 2 مہینے تھے، لیکن ان کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس وقت دونوں کالج سے لوٹی تو عبیرہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ہاں لے آئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، کیونکہ ابو تو شام میں آتے تھے، اس لیے وہ دوپہر کا وقت وہ ادھر عبیرہ اور اس کے گھر آ جاتی۔ دونوں باتونی تھیں، اس لیے عقیلہ آپا پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا دی، میرا اس وقت سونے کا پروگرام ہے، لہٰذا تم دونوں ڈرائنگ روم میں چلی جاؤ۔ کیا آپا، کھانا تو کھانے دیں۔ عبیرہ نے بیگ رکھ کر چادر اتارتے ہوئے کہا۔ کھانا بھی وہیں کھا لینا، چلو اب نکلو یہاں سے۔ عقیلہ انگلی سے نکلنے کا اشارہ کرنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے عقیلہ آپا، پھر اس کمرے پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا۔ ہاں پھر دیکھیں گے۔ عبیرہ بات پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ عقیلہ آپا نے دونوں کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ چلو پہلے کھانا کھا لے، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں تم گرم کرو، میں خالہ جان کو سلام کر لوں۔ وہ کہہ کر امینہ خالہ کے پاس آ گئی اور سلام کر کے انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ خوش رہو۔ عبیرہ کہاں ہے؟ امینہ خالہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کچن میں گئی ہے خالہ۔ وہ جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ گئی تو عبیرہ بھی کھانا وہیں لے آئی اور بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے کھانا کھا لیا ہے امی؟ ہاں بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے میں ظہر کے بعد کھا لیتی ہوں، امینہ خالہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا، پھر ڈرائنگ روم میں آئیں تو عبیرہ اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ انسلے سوٹ تھے جن پر دونوں کافی دیر مغز ماری کرتی رہیں، یعنی کیا ڈیزائن ہونا چاہیے، کون سی بیل لگنی چاہیے، ٹراؤزر یا چوڑی دار پاجامہ وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ عبیرہ اسے بھی مشورہ دیتی جا رہی تھی کہ تم ایسے سوٹ سلوانا۔ اسی میں دوپہر ڈھل گئی تو
اسے خیال آیا کہ رات کا کھانا بھی بنانا ہے، تب بھاگم بھاگ گھر آئی۔ بابا مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، اس لیے اس نے پہلے سالن چڑھایا، پھر اوپری کاموں میں لگ گئی۔ کیونکہ اکیلی تھی نا، یعنی درمیان میں اس کے نام کی پکار نہیں پڑنے والی تھی، اس لیے سب کام سکون سے اور جلدی ہو جاتے۔ ابھی بھی وہ فارغ ہو کر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ابیرہ کی بچی کو تو چین نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بابا تھے۔ آج آپ جلدی آ گئے بابا، وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بس اچانک خیال آیا کہ میری بیٹی اکیلی ہوگی تو میں چلا آیا، بابا اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہنے لگے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں بابا، میں تو روز ہی اکیلی ہوتی ہوں، آپ فکر نہ کیا کریں، مجھے عادت ہو گئی ہے اکیلے رہنے کی، جانتا ہوں پھر بھی میرا دھیان تمہاری طرف ہی رہتا ہے بیٹا، بابا کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ وہ ان کے جوتے اتار کر پوچھنے لگی، چائے بناؤں آپ کے لیے بابا؟ نہیں بیٹا، پہلے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، گرمی بھی تو اتنی پڑ رہی ہے، میں لیمو پانی لاتی ہوں۔ وہ 5 منٹ میں لیمو پانی بنا کر لے آئی اور بابا کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر پوچھنے لگی، بابا آپ کی طبیعت خراب ہے نا؟ ٹھیک ہوں بیٹا، ٹھیک ہوں۔ بابا اٹھ بیٹھے تو اس نے جلدی سے گلاس بھر کر انہیں تھما دیا۔ بیٹھ جاؤ اور لو، پہلے تم پیو۔ بابا نے گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے نظر انداز کر کے اس نے جگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جا کر دوسرا گلاس لے آئی۔ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر نہا لیجئے گا، فریش ہو جائیں گے، اس نے کہتے ہوئے اپنا گلاس بھرا، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر پینے لگی۔ تمہاری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں کیری کا شربت ضرور پینا چاہیے، بندہ لو سے محفوظ رہتا ہے۔ بابا کی بات سن کر وہ فوراً بولی، جی بابا مجھے یاد ہے دادی بتاتی تھیں۔ کیوں، تم کیوں نہیں بناتی؟ آپ کہیں گے تو بنا دوں گی، وہ لاپرواہی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ آئی، اس خیال سے کہ بابا آرام کر لے اور شاید وہ سو گئے تھے۔ جب ہی رات میں کتنی دیر صحن میں ٹہلتے رہے، پھر اس کے پاس چلے آئے۔ وہ صبح ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے بابا، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، بے وقت جو سو گیا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھ گئے تو اس نے نوٹس سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے، پھر انہیں دیکھ کر بولی، کل میں کیری کا شربت بنا دوں گی۔ بابا جانے کی سوچ میں تھے، اس کی بات سنی ضرور لیکن مسکرائے نہیں، جبکہ وہ کہکہے کی توقع کر رہی تھی۔ جب ہی چونک کر پوچھنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ کچھ نہیں، بس وہ اسما بہن کا فون نہیں آیا، بابا نے کہا تو وہ حیرت سے اچھلی۔ کیا ہو گیا بابا؟ ابھی کل ہی تو اسما خالہ کا فون آیا تھا، یاد آنے پر بھی اس سے پوچھا۔ اچھا، کیا بات ہوئی تھی؟ مجھے کیا پتا، اس سے بات ہوئی تھی ان کی؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بابا خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے تو اس نے پوچھ لیا، اسما خالہ نے آنے کو کہا تھا؟ مجھے کیا پتا، آپ سے بات ہوئی تھی ان کی؟ وہ زچ ہوئی تھی۔ بابا خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے تو اس نے پوچھ لیا، اسما خالہ نے آنے کو کہا ہے؟ پتہ نہیں، شاید کہہ تو رہی تھی۔ خیر تم سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اور دیکھو دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا کرو، بابا کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اس کا سر تھپک کر چلے گئے۔ بابا بھی بس زبردستی خود پر بڑھاپا طاری کر رہے ہیں۔ اسما خالہ آ جائیں تو میں ان سے کہوں گی کہ پہلے بابا کی شادی کریں۔ خود سے بولتے بولتے اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر بتی بجھا کر لیٹی تو یاد کیے ہوئے فارمولے دہراتے دہراتے سو گئی۔ صبح خود سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ بابا نے آ کر اسے اٹھایا تو فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھی، پھر بقیہ کام بھی جلدی سے نپٹا کر کالج کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے رات ہی ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی، جبکہ ابیرہ پریشان تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کلاس گول کر جاتے ہیں، ابیرہ نے کہا تو وہ بگڑ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو، میں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے آئی ہوں، ورنہ آج میرا کالج آنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کبھی کبھی دل کی بھی مان لیا کرو۔ ابیرہ کہہ کر لائبریری کی طرف جانے لگی۔
تو وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ تم کلاس اٹینڈ کر کے لائبریری آ جانا، وہیں ملوں گی۔ ابیرہ اپنا ہاتھ چھڑا کر چل پڑی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر مجبوراً کلاس کے بعد اسے لائبریری جانا پڑا، کیونکہ گھر تو دونوں کو ہی ساتھ جانا تھا۔ اے ابیرہ اسے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی تو وہ بری سی شکل بناتے ہوئے اس کے سامنے آن بیٹھی۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ ابیرہ نے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے بیگ میں سے اپنا سیل فون نکال لیا۔ کسے فون کر رہی ہو؟ ابیرہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ کسی کو نہیں، ٹیسٹ کے دوران شاید کال آ رہی تھی، وہی چیک کر رہی ہوں۔ اس نے اسکرین آن کرتے ہوئے جواب دیا، پھر کال چیک کر کے حیرت سے بولی، بابا کی کال تھی اور پتہ نہیں کب سے کال کر رہے تھے، 5 کالیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کال بیک کا بٹن پش کر کے سیل فون کان سے لگایا تو پاور آف کا ٹیپ بجنے لگا۔ کیا ہوا؟ ابیرہ اس کی الجھن دیکھ رہی تھی۔ بابا کا سیل آف ہے، جلدی چلو جلدی پلیز، شاید بابا گھر آ چکے ہیں، بھوک لگی ہوگی انہیں۔ اس کی عجلت دیکھتے ہوئے ابیرہ اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ جانے راستہ اتنا طویل کیسے ہو گیا تھا؟ وین سے اترتے ہی وہ جتنا تیز چل رہی تھی، اپنی گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کے قدم اتنے ہی سست پڑ گئے۔ اپنے گھر کے دروازے پر محلے والوں کو جمع دیکھ کر اس نے ابیرہ کا بازو تھاما۔ اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ گھر کیسے آئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ امینہ خالہ دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی نظریں خون میں لت پت بابا کے چہرے پر ساقط ہو گئی تھیں۔ کس نے اسے اپنے سینے سے لگایا؟ کون اسے جھنجھوڑ رہا تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب بابا کو آخری سفر پر لے جانے کے لیے اٹھایا گیا تب زوردار چیخ کے ساتھ وہ اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ امینہ خالہ اس کے ساتھ سو رہی تھی اور اس کی تمام رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ہمیشہ فجر کی اذان کے ساتھ وہ اٹھ جاتی تھی اور اب اس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ دوپہر میں امینہ خالہ نے اسے اٹھایا تو وہ ان کے گلے لگ کر یوں روئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ابیرہ عقب سے اس کے کندھے تھام کر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ ابیرہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا، پھر اس سے بولی، رملا دیکھو امریکہ سے کال آ رہی ہے، شاید تمہاری خالہ کی ہو۔ اس نے جھٹ موبائل کان سے لگایا لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ ادھر سے اسما خالہ تسلی دینے کے ساتھ جلدی آنے کا کہہ رہی تھی، پھر لائن کٹ گئی تو وہ ابیرہ کو دیکھ کر بس اس قدر کہہ سکی، خالہ کو اس نے تمہارے سیل سے نمبر لے کر بڑے بھیا سے فون کروایا۔ ابیرہ نے سمجھ کر بتایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، پھر کچھ کھا لو۔ ہاں بیٹا، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امینہ خالہ اپنے دوپٹے کے پہلو سے اس کے آنسو اور چہرہ صاف کرنے لگی، ساتھ ابیرہ کو بھی کھانا لانے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر امینہ خالہ نے بہت پیار سے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا، اس کے بعد چائے بھی پلائی تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ بابا کو کیا ہوا تھا خالہ؟ ایکسیڈنٹ، لوگ بتا رہے تھے، آفس کے کسی کام سے نکلے تھے، ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، اسے خراش تک نہیں آئی اور وہ تمہارے بابا کو فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ لیکن امینہ خالہ خاموش ہو گئی تو اس تھوڑی گھٹنے پر رکھ لی، بابا مجھے کال کر رہے تھے بار بار۔ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، تب ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ امینہ خالہ کے اشارے پر ابیرہ اٹھ کر چلی گئی، پھر واپس آ کر کہنے لگی، کوئی عبد الکریم صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں انکل کے آفس سے آئے ہیں اور رملا بیٹا سے ملنا ہے، بٹھاؤ انہیں، بلکہ ادھر ہی لے آؤ۔ امینہ خالہ نے جلدی سے چادر کر اوڑھ لی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس وقت کوئی مرد بھی گھر پر نہیں ہے، بیٹا تم ہمت سے کام لو۔ السلام علیکم۔ آنے والے نے دروازے پر رک کر سلام کیا تو وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی، دبلے پتلے سفید کھچڑی داڑھی والے عبد الکریم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابیرہ نے کرسی اس کے بیڈ کے قریب کھینچ دی تو وہ آ کر بیٹھ گئے، پہلے نظریں جھکی پھر سر بھی جھک گیا۔
یہ با زبان خاموش تعزیت کا اظہار تھا۔ کتنی دیر بعد انہوں نے سر اونچا کیا اور جھکی نظروں سے امینہ خالہ کو دیکھ کر پوچھنے لگے، بی بی، آپ رملا بٹیا کی کون ہیں؟ یہ میری خالہ ہیں۔ ان سے پہلے رملا بول پڑی، اسما خالہ؟ عبد الکریم کے چہرے پر حیرت ابھری تو رملا بھی حیران ہوئی۔ آپ اسما خالہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، پھر سوالیہ نظروں سے امینہ خالہ کو دیکھا تو وہ سمجھ کر بولی، میرا یہ ساتھ والا گھر ہے، مجھے یہ ہی معلوم کرنا تھا۔ یعنی آپ امینہ بہن ہیں؟ انہوں نے کہا تو امینہ خالہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ تو سب کو جانتے ہیں، وہ بھی نام سے؟ کون ہیں آپ؟ میں ایک معمولی آدمی ہوں امینہ بہن، اور سچ پوچھیں تو میں کسی کو نہیں جانتا۔ خیر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ رملا بٹیا کے والد صاحب اپنے آخری وقت میں اس کی ذمہ داری ہمیں سونپ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بعد ہم امینہ بہن سے مل کر اور انہیں بتا کر رملا بٹیا کو اپنے گھر لے جائیں، اور جب امریکہ سے ان کی اسما خالہ آ جائیں تو ہم رملا بٹیا کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ عبد الکریم خاموش ہو گئے تو رملا امینہ خالہ کو دیکھنے لگی، جو ساری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ کیا کہتی ہیں امینہ بہن؟ کافی انتظار کے بعد عبد الکریم نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے چونک کر یوں نفی میں سر ہلایا جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پھر کہنے لگی، میں کیا کہوں جب بھائی صاحب خود ہی سب طے کر گئے ہیں۔ لیکن وہ رملا کو دیکھنے لگی جو گم سم بیٹھی تھی۔ لیکن آپ کچھ کہہ رہی تھیں۔ عبد الکریم کے ٹوکنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ دن رملا کو یہیں رہنے دیں، ذرا سنبھل جائے، پھر آپ لے جائیے گا، کیونکہ ایک دم اجنبی ماحول میں جا کر اس کا دکھ ہٹ جائے گا، کیونکہ یہاں اگر ہم اس کے اپنے نہیں تو اپنوں سے کم بھی نہیں ہیں۔ آپ اپنوں سے بڑھ کر ہیں خالہ۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی تو وہ آہستہ آہستہ سے اس کا سر تھپکنے لگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی بی، ابھی اسے آپ کی ضرورت ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں پھر آ جاؤں گا۔ عبد الکریم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سلام کر کے باہر نکل گئے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی خالہ، یہیں رہوں گی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ واقعی اپنے گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ 3 دن امینہ خالہ اس کے پاس رہیں، پھر اپنے گھر لے گئیں۔ دن میں جب عبیرہ کالج سے آ جاتی تو وہ اس کے ساتھ اپنے گھر جاتی، اور شام میں پھر اس کے گھر، اسما اس کے گھر، جبکہ اسما خالہ روزانہ اسے فون کرتی تھی۔ ان کی شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی، اس لیے فی الحال وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ سائم کا انہوں نے بتایا کہ وہ اسے لینے آئے گا، اور پتہ نہیں کب آئے گا۔ اسما خالہ کوئی دن تاریخ نہیں بتا رہی تھی، اس لیے دوسرے ہفتے جب عبد الکریم اسے لینے آئے تو اس نے بیگ میں چند جوڑے رکھے اور امینہ خالہ کو بتا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ گو کہ امینہ خالہ کے ہاں سب اس کا خیال کر رہے تھے، اور وہ بھی غیریت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر سائم کا آنا طے ہو جاتا تو وہ 2 ہفتے بعد آئے گا یا 2 مہینے بعد، تو شاید عبد الکریم کو منع کر دیتی، لیکن جب یہ طے ہی نہیں ہو رہا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی دن امینہ خالہ یا گھر کے کسی اور فرد کی زبان پر یہ سوال آ جائے کہ سائم کب آئے گا۔ پھر ابو نے بھی کچھ سوچ کر ہی ان کی ذمہ داری عبد الکریم کو سونپی ہوگی۔ یہی سب سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن اندر سے خائف بھی تھی۔ رکشہ جانے کن راستوں سے گزر کر کس مقام پر رکا، وہ ہر طرف سے بے نیاز دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت مانگتی رہی۔ جب عبد الکریم نے اسے اترنے کو کہا تب چونک کر رکشہ سے اترتے ہی سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت بنگلے دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ آؤ بیٹا، عبد الکریم نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے کہا تو وہ یوں ہی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ گیٹ سے آگے خوبصورت لان تھا،
दूसरी तरफ पुरशिकवा इमारत, चंद सीढ़ियां ऊपर कॉरिडोर। इसने गुजर कर एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो अब्दुल करीम रुक गए। बैठो बेटा। तो वो गायब दिमागी के आलम में इन्हें देखने लगी। जब तक तुम्हारी खाला नहीं आ जाती तुम यहीं आराम से रहो, कोई तकल्लुफ मत करना, इसे अपना ही घर समझो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, या खाना खाओगी? नहीं। इसका सर नफी में हिलता चला गया। अच्छा, ठंडा पानी तो पियोगी? वो कहते हुए चले गए तो वो अपने पीछे नशिस्त देकर ढह सी गई। इधर उधर यहाँ वहाँ कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर भी हर शय से जिंदगी के आसार झलक रहे थे। खामोशी भी बोलती हुई लग रही थी, शायद किसी तिलिस्म कदा में आ गई थी। लो बेटा, पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। अब्दुल करीम ने पानी का ग्लास इसके सामने करते हुए कहा तो वो एकदम खड़ी हो गई। आप क्यों लाए? मुझे बताते, मैं पानी ले आती। अरे बेटा, हम तुमसे काम करवाएंगे तो शहीर मियाँ हमें बाहर निकाल करेंगे। पहले ही हमें सबक रटवाते रटवाते इनका पारा चढ़ गया था। उन्होंने कहा तो वो उलझ कर पूछने लगी, कैसा सबक? वही जो हम तुम्हारे घर जाकर बोले थे। वो क्या? कि हाँ, आपके वालिद ने आपकी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। फिर वो अस्मा बहन, अमीना बहन का नाम हम इधर उधर कर जाते थे तो शहीर मियाँ गुस्से होते थे। वो अपने तईं तफसील से बताए जा रहे थे और इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मजीद सर भी चकराने लगा था। बस करें बाबा, इसने सर पकड़ते हुए टोका तो वो परेशान हो गए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आप बस मुझे वापस छोड़ आए अमीना खाला के पास। वो रोने लगी। अरे बेटा, रो नहीं, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है। शहीर मियाँ आ जाएं, फिर इनसे पूछकर हम तुम्हें छोड़ आएंगे। लो पानी पियो। उन्होंने गिलास इसके होंठों से लगा दिया तो चंद घूंट लेकर वो शाकी नज़रों से इन्हें देखने लगी। हम तो मुलाजिम हैं बेटा। वो अपनी सफाई पेश करते और जाने क्या क्या बोलते हुए इसे बेडरूम में ले आए। एसी खोला, फिर इसे आराम करने का कहकर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गए तो कमरा मज़ीद तारीक हो गया। या अल्लाह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? बाबा, अस्मा खाला। वो बेड पर बैठकर रोने लगी और यूं ही रोते रोते आंख लग गई, लेकिन ज्यादा देर नहीं सो सकी। हड़बड़ा कर उठी और घबरा कर कमरे से निकली तो सामने एक औरत को देखकर कदरे ठारस बंधी। वो औरत मुखालिफ सिमत के दरवाजे में दाखिल हो रही थी। वो तेजी से इसके पास पीछे आई। ड्राइंग रूम और इसके आगे किचन था। इससे पहले कि वो औरत पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती, इसने पुकार लिया, सुने। औरत फौरन पलटी और इसे देखकर हैरत से बोली, अभी तो मैं तुम्हें देखकर आ रही, तुम सो रही थी? नहीं, बस जरा आंख लग गई थी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। इसने पूछने की जहमत ही नहीं की कि वो खाना खाएगी कि नहीं। जब ही वो खामोशी से वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गई। जब इसने खाना गरम करके इसके सामने रखा तब पूछने लगी, आप कौन हैं? राफिया। सिर्फ नाम बताते पर ही इक्तफा किया गया तो इसने झंझला कर पूछा, और वो करीम बाबा? वो मेरे ससुर हैं, सौदा लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। इसने बताते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर इसके सामने रख दी तो वो खाने की तरफ मतवज्जो हो गई, क्योंकि मज़ीद कुछ पूछना बेकार था और कौन सा किसी को जानती थी। और कुछ लेना है? राफिया ने पूछा तो वो चौंक कर बोली, नहीं, आप बैठ जाएं, मैं ज़रा बच्चों को देख लूं। राफिया कहकर पिछले दरवाजे से निकल गई तो इसने खाने के साथ किचन का जायज़ा भी ले डाला। फिर वहां से उठ गई। डाइनिंग से निकलकर लाउंज में आते ही इसे रुकना पड़ा और उधर बैरूनी दरवाजे से अंदर आते हुए शहीर हसन के कदम भी इसे देखकर थम गए। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे और कहाँ जाए। कदम वापस मोड़ना चाहती थी कि वो पूछने लगा, आप रिमला हैं? जी। आए यहाँ बैठे, वो कहकर सोफों की तरफ बढ़ा और जब वो आकर बैठ गई तब बैठते ही कहने लगा, मेरा नाम
शहीर हसन है। आपके फादर मेरी फर्म में काम करते थे। इनका एक्सीडेंट का सुनकर मैं फ़ौरन इनके पास हॉस्पिटल पहुंचा। इनकी हालत नाजुक थी लेकिन वो बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और कहा कि यहाँ यानी पाकिस्तान में आपका इनके सिवा कोई नहीं है। वो खामोश होकर अपनी जेबों में हाथ मारने लगा, फिर एक जेब से मोबाइल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके फादर का सेल फोन है। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर फोन मोबाइल ले लिया और कहने लगा, आपके फादर जो जो नाम लेते जा रहे थे इसमें सेव करता गया कि कहीं भूल ना जाऊं। बाकी सारी बातें आपको करीम बाबा ने बता दी होंगी। तो अब मैं यही कहूँगा कि खुदाई कामों में किसी को दखल नहीं है। आप सब्र और हिम्मत से काम लें, जहाँ इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक आपकी खाला नहीं आ जाती आप कहीं और जाने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आपके फादर से वादा किया था कि जब तक आपकी खाला नहीं आ जाती मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। इसने हाथों और कंधों को हल्की सी जुम्बश देकर बात ख़त्म होने का इशारा दिया तो वो बिला इरादा बोली, खाला तो नहीं आएंगी। शहीर हसन ने देखा तो वो हकला कर कहने लगी, मेरा मतलब है अभी नहीं आ सकती। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने लंबे सफ़र से इन्हें मना किया है। नो प्रॉब्लम, जब भी आ जाएं। वो कहकर उठ खड़ा हुआ, जैसे इसे अचानक ख्याल आने पर पूछने लगा, आप शायद कॉलेज जाती हैं? अब तो नहीं जाती। क्यों? जाना चाहिए, साल ज़ाया मत करें। इसने कहा तो वो मायूसी से बोली, यहाँ से कैसे जाऊंगी? ड्राइवर छोड़ आएगा और ले भी आएगा। इसकी आप फिक्र ना करें। अगर बॉक्स वगैरह ले आई हैं तो ठीक है, वरना कल करीम बाबा के साथ जाकर ले आइएगा। ओके। वो क्या कहती, खामोशी से सर झुका लिया। वही बात के मरने वाले के साथ कोई मरा नहीं जाता, ख्वाह अजीज अज जान ही क्यों ना हो। वक्त के साथ दिल दर्द आशना होकर ठहर सा जाता है। इसकी भी बस जगह बदली जाती है। वही रूटीन शुरू हो गई। 2 हफ्ते हो गए थे इसे यहाँ आए हुए। सुबह कॉलेज जाती तो वहाँ अबीरा के साथ दुख सुख की बातें होती। दोपहर में वापस आ जाती तो खाना खाकर कुछ देर आराम करती, फिर करीम बाबा के साथ इनके कामों में हाथ बटाती। वो लाख मना करते लेकिन इसे फारिग बैठने की आदत नहीं थी। जब ही जिद करके रात का खाना भी बनाने लगती थी और रात के खाने पर ही इसकी शहीर हसन से मुलाकात होती। वो ख़ास तौर पर खाने की मेज़ पर इसे बुलाता था। शुरू में वो बहुत झिझकती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी होती गई, क्योंकि वो आम तौर पर इससे मामूल के जुमले बोलता था, आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ आपको, स्टडी कैसी जा रही है, वगैरह वगैरह। वो भी मुख्तसर जवाब देती, अलबत्ता करीम बाबा बहुत बोलते थे और वो इनसे मानूस भी हो गई थी। जब ही अपनी सारी बातें इनसे करती, बल्कि इस तरह जैसे बाबा से करती थी। इस वक्त वो खाना बनाने के साथ करीम बाबा के साथ इधर उधर की बातें करते हुए अचानक ख्याल आने पर पूछने लगी, करीम बाबा, बॉस के कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? वो शहीर हसन को बॉस कहती थी क्योंकि इसके बाबा के बॉस थे। क्यों नहीं, माशाल्लाह सब हैं। उन्होंने कहा तो वो फौरन बोली, कहाँ हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मेरा मतलब है माँ बाप, बहन भाई। माँ बाप तो बेटा अल्लाह को प्यारे हो गए। 2 बड़ी बहनें हैं, वो बदेस सुधार गई हैं। माँ बाप की ज़िंदगी में 9 साल पहले आई थी और अब तो 3 साल हो गए। शहीर मियाँ ही जाकर मिल आते हैं। वो बेगम साहिबा के इंतकाल के बाद नहीं आई। आखिर में करीम बाबा आह भरकर बोले, सच है, मेका तो माँ बाप के दम से ही होता है। माँ बाप जिंदा हैं तो मेका भी आबाद है। तो बॉस क्यों नहीं शादी कर लेते, ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। इसने कहा तो करीम बाबा मायूसी से बोले, कौन समझाए शहीर मियाँ को, एक गमे दिल बस एक गम दिल को लगाए बैठे हैं। कैसा गम? वो चूल्हा धीमा करके इनके पास आ बैठी। क्या बताएं बेटा, दुख तो हमें भी है। बेगम साहिबा ने कितने चाव से मंगनी की थी शहीर मियाँ की, लेकिन इन्हें सेहरा देखना
نصیب نہ ہوا۔ 6 مہینے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر اس نے بے صبری دکھائی۔ پھر کیا شادی بھی ہو جاتی اگر لڑکی والے صبر کرتے۔ بیگم صاحبہ کے غم میں شہیر میاں مہینوں سنبھل نہیں سکے، جس سے کاروبار بھی تقریباً ٹھپ ہو گیا، اور اس بات کو لے کر لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا کہ اب ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اف، اسے دکھ تو نہیں افسوس ہوا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ایسے بہت لوگ ہیں بیٹا، جن کا دین ایمان صرف پیسہ ہے۔ آج شرافت کوئی نہیں دیکھتا، سب پیسے پہ مرتے ہیں۔ خیر، شہیر میاں کو اللہ نے پھر نواز دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ گویا اپنی طرف سے لڑکی پر لعنت بھیج چکی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، ہمیں تو لگتا ہے شہیر میاں اس لڑکی کو بھول نہیں پائے۔ کریم بابا نے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگی، جبکہ ذہن میں محبت کی داستان بننے لگی تھی۔ اب میں سمجھی، باس کو اس لڑکی سے محبت تھی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولی، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ کریم بابا نے ٹھیک کہا ہے۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جو لڑکی پیسے کی وجہ سے ان سے ناتا توڑ گئی، اس کی محبت کو دل میں بسائے رکھنا سراسر حماقت ہے نا بابا؟ اس نے تائید بھی چاہی تو کریم بابا سر ہلانے لگے، اور اس روز رات کھانے پر وہ بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح شخص تھا۔ اگر وہ اتنا لیے دیے نہ رہتا تو اس وقت وہ اس لڑکی کی جھوٹی محبت کے جال سے نکلنے پر طویل لیکچر دیتی، لیکن وہ تو بلا وجہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اسے وہ توجہ کرنے کی جسارت کر گئی۔ سالن میں نمک تیز ہے جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ شہیر حسن نے چونک کر پوچھا۔ سالن میں نمک تیز ہے، آپ کو نہیں لگا؟ اس کے استفسار پر شہیر حسن نے ذرا سا کندھے اچکائے، پھر بے نیازی سے کھانا کھا کر اٹھ گیا تو وہ اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے ہڑبڑائی، عجیب آدمی ہے، لیکن ہے اچھا، اسے سمجھانا پڑے گا، بیچارہ خواہ مخواہ جوگ لیے بیٹھا ہے۔ وہ سونے لیٹی تو اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی اور چھٹی کے دن وہ دیر سے اٹھتی تھی۔ ابھی بھی وہ 9 بجے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ پتہ نہیں کس پر ناراض ہو رہا تھا، وہ بہرحال اپنی جگہ خائف ہو گئی تھی۔ گو کہ 5 منٹ بعد خاموشی چھا گئی تھی، پھر بھی وہ گھنٹے بعد کمرے سے نکلی، ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی کچن میں آ گئی۔ آج دیر سے اٹھے ہیں بیٹا؟ کریم بابا نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ صاف گوئی سے بولی، نہیں بابا،